الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برے کام نہیں کر رہے تھے، کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یہاں مشرک کی موت کا منظر بتایا جا رہا ہے اور اس کی کیفیت بھی، کہ جب ان کی روحیں قبض کری جاتی ہیں تو وہ بہت عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرتے ہی انسان کو عذاب کی خبر دے دی جائے گی۔ حدیث میں بھی آتا ہے پھر اگر وہ گناہ گار آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح نکل جو خبیث جسم میں رہی، قابل مذمت ہو کر اس میں سے نکل، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر، اور اس کے علاوہ دیگر انواع و اقسام کے عذاب کی خوشخبری بھی قبول کرو، اور اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہراتے ہیں یہاں تک کہ روح نکل جاتی ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، بس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، بس کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، یعنی موت کے فوراً بعد جہنم میں داخلہ۔ اور جب تقوی والوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو وہ کہتے ہیں بہت بڑی خیر، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھا کیا ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، اور کتنا اچھا گھر ہے تقوی والوں کا۔ تو اس میں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ سچے مومنوں کے لیے دنیا میں بھی سکون اور اطمینان ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اچھا کرنے والوں کو اس دنیا میں بھی اچھا ملے گا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، دنیا کتنی بھی اچھی ہو دنیا ہی ہے، گھٹیا ہی ہے، اصل گھر تو آخرت ہے، اور وہ کتنا اچھا گھر ہے مومنوں کا۔ ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے اس میں موجود ہوگا۔ تقوی والوں کو اللہ اسی طرح بدلہ دے گا۔ وہ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ آتے ہی کمیونیکیشن شروع کر دیتے ہیں، اچھے فرشتے اچھی خوشخبری لاتے ہیں۔ اور پھر آپ یہاں دیکھیے کہ اس حال میں کہ طیبین تھے، یعنی ان کے دل اللہ کی معرفت اور محبت سے لبریز تھے، ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر تھی، اور وہ اللہ کی اطاعت کے کام کر رہے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ جب ملک الموت آتے ہیں اور پاک روح کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چلو، اب وہ خوش ہو جاتا ہے انسان۔ ہم سب کو وہ وقت یاد رکھنا چاہیے اور اس کو امیجن بھی کرنا چاہیے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ خیر کا وقت لائے ہم سب کے لیے۔ اور ایک اور بات یہ کہ طیبین پاک صاف ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نیک لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا ہمیں وضو کرا دو، صاف ستھرا کر دو، نہا لیا انہوں نے، اور وہ اپنے ساتھ کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں رہنے دیتے۔ تو یہ دونوں طرح کی پاکیزگی ہے، اندر کی پاکیزگی بھی اور باہر کی پاکیزگی بھی۔ تو اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ بعض اوقات لوگ اوپر سے تو بہت صاف ستھرے ہو جاتے ہیں لیکن اپنی اندرونی ناپاکیوں کی صفائی نہیں کرتے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح طور پر استنجا کرنا چاہیے، صرف ٹیشو پیپر ہی کافی نہیں۔ بس اہل قباء کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں کی؟ ان کے پانی سے طہارت کرنے کی وجہ سے۔ لیکن اگر پانی سے طہارت کر رہے ہیں اور میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ساتھ نہیں رہی تو پھر ٹیشو پیپر استعمال کر لیجئے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم آ جائے؟ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے جو عمل کیے اس کے برے نتائج انہیں آ پہنچے، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم اس کے حکم کے سوا کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، تو رسولوں کے ذمہ تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہی ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پر تقدیر کو بہانہ بنانے والوں کا رد کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو نیک کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری قسمت میں نہیں لکھا۔ بھئی تم نے اپنی تقدیر کہاں سے جا کے پڑھی تھی؟ لوح محفوظ تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے کہ تم نے وہاں سے پڑھ لیا تھا کہ تمہیں اللہ نے توفیق نہیں دی اس کام کے کرنے کی؟ تو یہ صرف بہانے ہوتے ہیں۔
جو نیک کام نہ کرنے کے اور برے کاموں کی طرف جانے کے۔ لیکن اگر یہی دلیل کوئی دوسرا شخص اس کے مقابلے میں پیش کرے، جس نے اس کا کوئی حق ادا نہ کیا ہو، یا اس کا کوئی عزیز قتل کیا ہو، یا اس کا کوئی مال چھین لیا ہو، یا اس کی بیوی کی عزت لوٹی ہو، تو وہ یہ دلیل کبھی بھی نہیں قبول کرے گا کہ ہاں میری تقدیر میں لکھا تھا اس کو قتل کرنا، لہٰذا میں نے کر دیا۔ اپنا پورا حق وصول کرے گا، لیکن اللہ کا حق نہیں دیتا اور بندوں کا نہیں دیتا تقدیر کا بہانہ کر کے۔ تو یہ سراسر غلط بات ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، تو ان میں سے بعض ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے بعض وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، لہٰذا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ طاغوت جو ہے نا، یہ طاغی سے ہے، طغیانی بھی اسی سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اپنی حد سے آگے بڑھنا۔ یہ لفظ بولا جاتا ہے شیطان پر، باطل معبود پر، اور ہر اس شخص پر جو گمراہی کی طرف دعوت دینے والا ہو۔ جیسے شیطان، یعنی سب سے پہلے طاغوت سے مراد شیطان لی جاتی ہے، تو شیطان کا کام کیا؟ برائی کی طرف دعوت دینا۔ تو جو انسان آپ کو برے رستے کی طرف بلائے وہ بھی طاغوت ہی ہے۔ اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں تو اللہ اسے کبھی ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں۔ اور وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ قسمیں کھا کے کہتے ہیں۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں نا جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ یہ اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، تاکہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کرتے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور تاکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جان لے کہ یقیناً وہ جھوٹے تھے۔ بے شک جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا اس کے بارے میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ لہٰذا دعا مانگتے ہوئے بھی کہا کریں یا اللہ تیرے لیے کچھ بھی مشکل ہے، یہ تو کن فیکون ہے، صرف تیرے کن کہنے کی دیر ہے، تیرے اذن کی دیر ہے، تیری توفیق چاہیے، تیری مدد چاہیے، تو ہی کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، یقیناً ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر یقیناً بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یعنی کاش کہ وہ علم رکھتے تو ایمان لے آتے، اور مہاجر اگر ہجرت کی فضیلت جانتے ہوتے تو بہت خوش ہوتے، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ فضیلت جانتے ہوتے تو ہجرت کر لیتے۔ تو جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس سے پہلے سے بھی زیادہ بہترین دیتا ہے۔ اور یہ آزما کے دیکھ لیجئے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی چیز پر آپ کا حق ہوتا ہے، دوسرا قسم کھا کے کہتا ہے نہیں یہ میری، آپ جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ کس کی خاطر؟ صرف اللہ کی خاطر، کہ اگر میں نے یہ جھگڑا کیا تو یہ رشتہ ہی کٹ جائے گا، قطع رحمی ہو جائے گی، اللہ آپ کو اس سے بہتر دے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے پیچھے اور لے آئے گا۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر وہ توکل کرتے ہیں۔ صبر اور اللہ پر توکل، یہ دو چیزیں ہوں تو ہی انسان کے اندر ہجرت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ورنہ بندہ مستقبل کے خوف سے اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتا کہ وہاں کھاؤں گا کہاں سے اور کیا ہوگا، خوف اور اندیشوں کا ہی شکار رہتا ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اہل الذکر مراد ہے یہاں یہود و نصارہ، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے نا، واضح دلائل اور صحیفوں کے ساتھ، اور ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف اتارا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس بارے میں بار بار ذکر کا لفظ کتاب الہی کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہمیں ذکر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا تو اس سے مراد صرف تسبیح وغیرہ نہیں ہوتی، قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، واضح دلائل اور صحیفوں کے ساتھ۔ اور ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا پھر جنہوں نے بری چالیں چلی وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان پر وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو؟ تو اگلی 3 آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے لیے 4 قسم کا عذاب بتایا گیا ہے۔ پہلا کہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں پہ جب خسف ہوتا ہے، زمین پھٹتی ہے زلزلے سے، لوگ اس میں گر جاتے ہیں، گھر کے گھر گر جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ زلزلے کا جھٹکا آتا ہے اور وہ زمین واپس مل جاتی ہے، اور وہ اندر ان کی ڈیپ ڈاؤن قبریں بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ ایک کلپ میں نے دیکھا تھا جس میں ہائی وے پر ایسا ہی ہوا، لوگ تیز گاڑیاں دوڑا رہے تھے اور وہ گاڑیاں نیچے کھائی میں جا رہی تھیں۔ دوسرا عذاب، انہیں ایسی جگہ سے آ پکڑے جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ ہوں، جس کا کبھی ان کے دل میں خیال بھی نہ گیا ہو، گمان بھی نہ ہو۔ تیسرا، یا وہ ان کے چلتے پھرتے انہیں پکڑ لے تو وہ اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں، یعنی زندگی کی مصروفیات میں، سفر کرتے ہوئے، کہیں آتے جاتے، کام کاج کے دوران۔ اور چوتھی، او یاخذہم علی تخوف، یا وہ انہیں خوف کی حالت میں پکڑ لے، لیکن تمہارا رب یقیناً بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے کسی کو پکڑنا، عذاب دینا، سزا دینا کچھ مشکل نہیں، یہ صرف اس کی ڈھیل ہے جو اس نے بندوں کو دی ہوئی ہے۔ کیا وہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتا ہے، اس حال میں کہ وہ سب عاجزی کا اظہار کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا بیان ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، مطیع ہے، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، جن و انس ہوں، ملائکہ ہوں، ہر وہ چیز جس کا سایہ ہو، سایہ بھی جھکا ہوا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کے لیے ایک ڈانٹ ہے جو جھکتے نہیں، جو نماز نہیں پڑھتے۔ جب ساری کائنات اللہ کی فرما برداری میں مصروف ہے، ہر سایہ تک اللہ کے آگے جھکتا ہے، تو پھر انسان کیوں نہیں جھکتا؟ اور تمام جاندار اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ زمین میں موجود چیزوں کے سجدہ کرنے کے ذکر کے بعد تمام جانداروں کے سجدے کے ذکر ہے۔ اب کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ کیوں جھکے ہوئے ہیں؟ کیوں عاجزی کرتے ہیں؟ یخافون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان سے اوپر ہے، اور جو حکم وہ دیے جاتے ہیں اسے بجا لاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ تم دو معبود نہ بناؤ، بے شک معبود تو صرف وہ اکیلا ہی ہے، بس تم مجھی سے ڈرو۔ یعنی دو الہ کیوں؟ یعنی جب دو نہیں بن سکتے، ایک سے دو نہیں ہو سکتے تو زیادہ کہاں سے بن سکتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دو نہیں بناؤ تو تین بنا سکتے ہو، دو بھی نہیں بنا سکتے، وہ ایک یا ایک سے زائد کچھ نہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی اطاعت لازم ہے۔ کیا پھر تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے بس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم فریاد کرتے ہو۔ یا نعمت نکرہ ہے، یعنی تمہارا وجود، ہر چیز آ جاتی ہے اس میں، تمہارا وجود، صحت، عافیت، مال، اولاد، چھوٹی بڑی کوئی بھی نعمت۔ وجود تو ایک وجود ہے نا، وجود کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں۔ پھر اسی طرح کوئی چیز ہم کھاتے ہیں تو وہ کھانے سے ایک پیٹ تو بھرتا ہے، اس کے ساتھ غذائیت والی بے شمار ضروریات ہماری پوری ہوتی ہیں۔ پھر جب تم سے وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ یہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے، سو تم فائدے اٹھا لو، پس ان قریب تم جان لو گے۔ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، نعمتیں پا کر پھر اپنے رب کو بھول جاتا ہے، شکر نہیں کرتا اور شرک کرنے لگتا ہے۔ اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے یہ ان بتوں کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ اللہ کی قسم تم ضرور ہی سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم گھڑا کرتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، پاک ہے وہ، اور اپنے لیے وہ جس کی یہ خواہش رکھتے ہیں۔ یعنی اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اور اللہ کے لیے اگر اولاد بنائی بھی جو کہ ہے نہیں تو وہ بھی بیٹیاں۔ عرب کے بعض قبیلے جو تھے وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور یہ ظلم پر ظلم ہے۔ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے۔ یعنی لڑکی کی پیدائش کی خبر سن کر سارا دن غمگین رہتا ہے اور غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اظہار نہیں کرتا لیکن لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس برائی کی وجہ سے جس کی یہ خبر دیا گیا وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ خبردار کتنا برا ہے جو فیصلہ یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک لڑکے لڑکی میں کوئی فرق نہیں۔ یہ عربوں کی ناانصافی اور جہالت کا ذکر ہے۔ یعنی یہاں یہ نہ سمجھے
کہ اللہ تعالیٰ بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے سب سے بلند مثال ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کو پکڑنے لگے، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو اس زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک مقرر مدت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ پھر جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو یہ ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے کہ فوری طور پر نہ پکڑے، اس نے پکڑنے کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ اللہ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جسے یہ خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے، اور بے شک یہ اس میں سب سے پہلے پہنچائے جانے والے ہیں، آگ میں۔ استغفر اللہ۔ اللہ کی قسم، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا تھا، مگر شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، بس وہی آج بھی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کے لیے ہر وہ چیز واضح کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کا مقصد یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پہلی امتوں کی طرح اس وقت بھی جو لوگ شیطان کے پھندوں میں گرفتار تھے، ان کے اختلاف کا فیصلہ یہ کتاب ہی کرے گی۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا۔ یقیناً ان لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ سننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور سننے میں اللہ کی کتاب اور اللہ کی نشانیوں کا ذکر، اور یہاں خاص طور پر پانی کی نعمت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو زندگی کی اصل ہے، کیونکہ ہر چیز اسی سے بنی۔ اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں بھی بڑی عبرت ہے، یعنی سبق ہے۔ ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ یعنی دودھ اللہ کی عظیم نعمت اور نشانی ہے۔ کس طرح جانور کیا کھاتے ہیں اور کیا باہر نکالتے ہیں۔ اور پھر من بین فرس و دم، گوبر اور خون کے درمیان میں سے خالص دودھ نکلتا ہے۔ بھلا کوئی انسان دنیا میں ایسی کوئی چیز بنا کے دکھائے؟ یعنی ایک ہی چارہ کھا رہے ہوتے ہیں، اسی سے خون بنتا ہے ان کے جسم کے لیے، اسی سے ان کی سیکریشن یعنی جو ویسٹفل چیز ہوتی ہے وہ نکل جاتی، اور اسی چارے سے دودھ بن جاتا ہے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے اگر انسان اس پہ غور کرے۔ اور وہ بھی مخصوص جانوروں کا دودھ ہوتا ہے، گائے وغیرہ کا، جو انسانوں کے کام آتا ہے۔ پھر اس میں سے میل جو مرضی کھائیں وہ دودھ نہیں بنا سکتے، فیمیل کو اللہ نے یہ سعادت بخشی۔ اور کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے تم نشہ آور چیز بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی حاصل کرتے ہو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہاں شراب کی حرمت سے پہلے شراب کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ نے تو رزقاً حسنہ اتارا ہے اور تم اس سے سکر بنا لیتے ہو، نشہ آور چیز۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان بیلوں میں جو وہ اوپر چڑھاتے ہیں گھر یعنی چھتیں بنا لو۔ وحی کا اصل معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ جو تیز ہو، اشارہ سریع خفیہ، خفیہ طریقے سے بات پہنچا دینا جو دوسرا نہ سمجھے، کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ تو یہاں مراد ہے الہام۔ وحی کا لفظ پیغمبروں کے لیے آتا ہے اور الہام باقی مخلوق کے لیے ہے۔ اور نحل کو نحل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ اللہ کا خاص عطیہ ہے، جیسے آتا نا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یعنی بطور عطیہ خوش دلی سے دو، گفٹ منی، یعنی جو شادی کے موقع پر مرد کو دینی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی فطرت میں ہی الہام رکھا ہوا ہے، یعنی ایک تو وحی الہی سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، دوسرے اللہ نے ہمارے اندر بھی جو فطرت اگر مسخ نہیں ہوگی تو اندر سے بھی کچھ آوازیں اٹھتی، ہماری تھاٹ پروسیس ایسی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ خیالات ہر انسان کے اندر اٹھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دن میں ایک انسان کے ذہن سے 70,000 خیال گزرتے ہیں، کچھ اختیاری ہوتے ہیں، کچھ غیر اختیاری ہوتے ہیں۔
کچھ بھی آپ کا اختیار نہیں ہوتا، جیسے وسوسے وغیرہ اچانک ہی آ جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں آپ خود اپنی مرضی سے سوچ رہے ہوتے ہیں اور سوچے چلے جاتے ہو، اور ایک ٹرین چلائے چلے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے گزرتے ہیں، وادیوں جنگلوں سے، اور بیٹھے کہیں ہوتے ہیں اور سوار کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں، سفر کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نفس کے اندر اللہ نے الہام رکھا ہوا ہے جو اس کی صحیح چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے اگر وہ صحیح ماحول میں ہو۔ آپ دیکھیں کہ انسانوں کو تو اللہ نے فطرت کے اندر بھی الہام دیا اور اس کے ساتھ وحی الہی بھی دی، اس کے باوجود وہ اختیار کی وجہ سے غلط کام کرتے ہیں۔ لیکن باقی ساری مخلوق فطری ہدایت کی پابند ہے۔ مثلا جانوروں کو دیکھ لیں، جب ان کا پیٹ بھر جائے تو ایک لقمہ بھی ایکسٹرا نہیں لیں گے۔ ہمارا پیٹ بھرا ہوا بھی ہو اور اگر کوئی آفر کرے کوئی چیز، ہاں یہ تو مجھے بہت پسند، وہ بھی کھا لیں گے، اتنے میں کوئی اور کچھ لے کے آ جائے گا وہ بھی کھا لیں گے۔ نہ فطرت سے سبق نہ سنت سے سبق۔ آپ دیکھیے کہ گدھا جسے سب سے زیادہ کن ذہن سمجھا جاتا ہے، فطری ہدایت کے تحت بچے کو بھی سوار کر لیتا ہے، اور پانی کا نالا آنے پر ٹھہر کر اندازہ کرتا ہے، اگر پار کر سکتا ہو تو چھلانگ لگاتا ہے، ورنہ نہیں لگاتا، ادھر ہی ٹھہرا رہتا ہے۔ لیکن انسان فطرت کا پابند نہیں ہوتا اور بہت دفعہ دھوکہ کھا جاتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ شہد کی مکھی کو الہام کیا، پھر کہا پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ، پھر اپنے رب کے ہموار راستوں پر چلتی رہو، چلتی رہو، چلتی رہو، فسلکی سبل ربک ذللا۔ اس کی ایک پینٹنگ میں نے اپنے کمرے میں لگائی ہوئی تھی پاکستان میں۔ یہ مجھے آیت بہت ہمت دلاتی تھی کہ رب کے راستے پہ اگر نکلے ہیں تو وہ چلتی رہو، رکنا نہیں، استقامت اختیار کرو۔ فسلکی سبل ربک ذللا، رب کے ہموار راستوں پر چلتی رہو۔ ان کے پیٹوں سے ایسا شربت نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ اب یہاں شہد کی مکھی کس طرح کام کرتی ہے، کیسے شہد بناتی ہے، اس کی تفصیلات آپ خود بھی کہیں سے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن یہ ساری تفصیلات مائنڈ بلوئنگ ہیں کہ ایک چھوٹا سا کیڑا اڑنے والا کتنی بہترین چیز پروڈیوس کرتا ہے، بہت بڑی فیکٹری لگائے اور پولوشن پھیلائے۔ ہماری جو وہ چیزیں جو فیکٹریز میں بنتی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور شہد کی مکھی جس پول پہ بیٹھی ہے اس کو بھی نقصان نہیں دیتی، بس ضرورت کی چیز وہاں سے لے لیتی ہے اور پھر راستہ نہیں بھولتی، وہ کھا کے ہضم نہیں کر جاتی، اس کو سیو کرتی ہے اور پھر اصل جگہ پہ لا کے ڈالتی ہے، اور پھر اس کو کنورٹ کرتی ہے شہد میں، اس سارے جو جوس ہوتا ہے۔ اور یہاں پر شراب کا لفظ آیا مشروب کے معنوں میں، یعنی شہد اصل میں پینے کی چیز ہے، ٹھیک ہے، چاہے ویسے پی لیں، چاہے گھول کے پی لیں، دودھ میں، پانی میں، جوس میں، ڈرنک میں، چائے میں، جس مرضی میں۔ اچھا آپ دیکھیے کہ شہد کی مکھی ویسے کاٹتی ہے لیکن وہ پروٹیکشن کے لیے کہ مجھے کوئی چھیڑے نہ، میرا بہت کام ہے میرے، چھیڑو گے تو پھر خیر نہیں، میں مصروف ہوں، تم فارغ ہو، تمہیں مکھیاں مارنے کے سوا کوئی کام نہیں۔ تو زہریلا کیڑا ہے لیکن اس کے پیٹ میں ہمارے لیے مشروب ہے، اللہ اکبر، اور میٹھا، جس سے ہم اور چیزوں کو میٹھا کرتے رہتے ہیں، اور بہت سی دوائیاں بھی اس سے بنتی ہیں۔ یہ سب کچھ خود سے تو نہیں ہو رہا نا، کسی نے مکھی کو پیدا کیا اور اس کے اندر کچھ الہام کیا، تم نے کرنا کیا، ساری پروگرامنگ کر دی، اب وہ آٹو پہ ہے، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں فوت کرے گا، اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو سب سے ناکارہ عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے، بے شک اللہ خوب علم والا، خوب قدرت والا ہے۔ یہاں انسان کی زندگی کے مختلف مراحل بتائے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارذل العمر سے پناہ مانگتے تھے، جس میں انسان کچھ جانتا نہیں وہ کیا کہاں ہے۔ کچھ بوڑھے ایسے ہوتے ہیں نا، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں، اپنے گھر میں یا کسی ہوم میں ہے، کیا کھلایا جا رہا ان کو، کون آیا کون گیا، نام تک بھول جاتے ہیں، اپنی اولاد کو نہیں پہچانتے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے، یا کم از کم کچھ نمازوں کے بعد تو ضرور مانگیں، جس میں آتا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ اور اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق کے معاملے میں فضیلت بخشی ہے، تو جو لوگ فضیلت دیے گئے ہیں اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف لوٹانے والے نہیں ہیں کہ یہ سب اس رزق میں برابر ہو جائیں، کیا پھر یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی تم اپنے غلاموں کو اپنے رزق اور اختیار کا کوئی حصہ نہیں دیتے،
اپنے برابر نہیں کرتے، تو انسان ہو کہ تم انسانوں کو اور مخلوقات کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہو۔ اور اللہ نے خود تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، حوا آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے کہ انسان کی تنہائی اور وحشت دور کرنے کے لیے اس کو ساتھی دیا، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، اور پھر دوسرا یہ کہ وہ ساتھی اس کی جنس انسان سے دیا، کوئی جن بوت نہیں، کوئی جانور نہیں۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے باوجود سکون تبھی حاصل ہوا جب انہیں اپنی جنس سے بیوی ملی، حالانکہ فرشتوں کو بھی انہوں نے دیکھا تھا، لیکن فرشتے تو فرشتے ہیں اور انسان انسان ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ انسان انسانوں سے ہی مانوس ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں سے رزق دینے میں کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ استطاعت رکھتے ہیں، یعنی دے ہی نہیں سکتے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، بس تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جس طرح بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں اور ان کے تھرو بادشاہ تک جاتے ہیں، تو اسی طرح ہم نے بھی یہ بزرگ اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کے تھرو ہم اللہ تک جاتے ہیں۔ تو دنیا کے بادشاہوں اور اللہ تعالیٰ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، ایک مملوک غلام کی جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا کیا ہے، یہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ تو یہ غلام اور آزاد کی مثال ہے، پہلا شخص غلام اور دوسرا آزاد، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بعض کہتے ہیں یہ مومن اور کافر کی مثال ہے، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور بت یعنی معبودان باطلہ کی مثال ہے، تو کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اگر غلام اور آزاد برابر نہیں ہو سکتے تو مخلوق اور خالق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ نے دو آدمیوں کی ایک اور مثال بیان کی ہے، ان دونوں میں سے ایک تو گنگا ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور دوسرا جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور سیدھے رستے پر ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہلی مثال سے بھی زیادہ واضح مثال آ گئی ہے کہ ایک آدمی جس میں چار کمیاں ہیں، چار کمزوریاں ہیں۔ نمبر ایک، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، یعنی چلو بول نہیں سکتا تو کوئی ہنر ہی اس کے ہاتھ میں ہو، ہاتھ پاؤں ہلا کر یا سر پہ کوئی بوجھ اٹھا کر کچھ کما ہی لے، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تیسرا یہ کہ آزاد نہیں ہے، غلام ہے، اور غلام بھی ایسا بیکار کہ مالک ہی کو اس کا سارا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں، مالک کے سر پہ ایک چٹی ہے۔ چوتھا یہ کہ مالک اسے کسی کام کو بھیجتا ہے تو کوئی کام نہیں کر کے آتا، اس کو تو رستہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جانا کہاں ہے، کہاں تک کیسے پہنچنا، وہ کام کرنا کیسے ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے شخص میں چار خامیوں کی بجائے دو خوبیاں ہیں، وہ لوگوں کو عدل کا حکم دیتا ہے، مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنتا اور بولتا ہے، سمجھتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، صحیح ترین رستے پر قائم ہے، جو سب سے مختصر اور منزل پر پہنچا دینے والا ہے، یعنی وہ نہ کسی کے لیے بوجھ ہے، نہ راستے سے سراسر نہ واقف۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک چار خامیوں والا ایک دو خوبیوں والا برابر ہو سکتا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح خالق اور مخلوق بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور آسمانوں اور زمین کے غیب صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور قیامت کا معاملہ تو آنکھ جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے بھی قریب تر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو نا، اور یہ تین فیکلٹیز ہیں، نہ کھانے کو ہے، نہ پہننے کو ہے، نہ سونے کے لیے گھر ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، لیکن وہ سنتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، اور اس کا دل ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تو وہ امیر ترین انسان ہے، اس کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، اور اسی پر شکر ادا کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ مزید بھی دے گا۔ اور یہ بھی کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان بالکل لا علم ہوتا ہے، اسی لیے کچھ بچے جوتے اٹھا کے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا یہ کتنی گندی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فیکلٹیز کے ذریعے انسان کو علم دیتا ہے، آنکھوں اور کانوں سے علم اندر جاتا ہے اور دل اس کو محفوظ کرتا ہے۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان کی فضا میں مسخر کیے گئے ہیں؟
انہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے، بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے گھر بنائے ہیں جنہیں تم اپنے سفر اور اپنے قیام کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے گھر کا سامان اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائیں۔ یہاں گھر کی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی رہائش سے متعلق اللہ کی نعمتیں ہیں، اور گھروں کی ایک حرمت بھی ہوتی ہے، ایک پرائیویسی بھی ہوتی ہے، اسی لیے بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے اور حتیٰ کہ جھانکنے سے بھی منع کیا گیا، اور تجسس سے بھی۔ اور پھر چمڑے کے خیموں کو بھی گھر بتایا جو سفر میں آسانی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے ان کو تان کے دھوپ بارش گرمی سے بچتے ہیں لوگ۔ اور اللہ نے ان چیزوں میں سے جو اس نے پیدا کی تمہارے لیے سائے بنائے، جیسے گھر ایک چھت ہے نا، سایہ ہے، تو ایسے ہی اور چیزوں کے بھی سائے ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے یعنی زرہیں بھی جو تمہیں تمہاری جنگ میں بچاتے ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ، سر تسلیم خم کر دو۔ اب یہاں گھر سے باہر کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ کے ذمہ واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ ایمان کی توفیق دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ یعنی جب عملی شکر گزاری کا وقت آتا ہے تو انکار کر دیتے ہیں۔ دل زبان سے کہتے رہتے ہیں ہم شکر گزار ہیں، ہم بہت گریٹفل ہیں، لیکن اگر اللہ کے گریٹفل ہیں تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی ڈالنی ہوگی۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں معذرت کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی، اور نہ ان سے ناراضگی دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یہ گواہ کون ہوں گے؟ قیامت کے دن ہر امت کا پیغمبر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور ان تک حق پہنچا دینے کی گواہی دے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ قوم نے مانا تھا یا نہیں۔ اور پیغمبروں کی وفات کے بعد جن لوگوں نے حق پہنچایا وہ یہ شہادت دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا، اسی لیے کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ وہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ظلم کرنے والوں سے مراد یہاں مشرکین ہے، کیونکہ جو موحدین ہوں گے گناہوں کی سزا پا کر جہنم سے نکل آئیں گے، یا شفاعت سے یا محض اللہ کی رحمت سے، لیکن جو مجرمین ہیں ان کا عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، کوئی بیچ میں وقفہ نہیں ہوگا، کوئی ہالیڈے نہیں ہوگی، کچھ نہیں، مسلسل عذاب، بلکہ وہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا جب اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ انہیں جواب دیں گے کہ بے شک تم ہی جھوٹے ہو۔ اور اس دن وہ سب اللہ کی طرف فرما برداری پیش کریں گے، اور ان سے وہ سب جھوٹ گم ہو جائیں گے جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یعنی جب مشرکوں کے سب بہانے ختم ہو جائیں گے تو وہ اللہ کے سامنے فرما بردار ہو جائیں گے، جھک جائیں گے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو یہاں مشرکین کے ساتھ مختلف مراحل میں مختلف معاملہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، تو کبھی ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوگا، کبھی کچھ۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا تھا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھا کر دیں گے اس فساد کے بدلے جو یہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کفار پر دوہرا عذاب ہوگا کیونکہ وہ دوہرے مجرم ہوں گے، ایک تو لوگوں کو اللہ کے راستے روکنے سے، اور پھر دوسرے خود رکنے کی وجہ سے۔ اور اہل جہنم کے لیے عذاب کے کئی درجے ہیں نا، کئی گڑھے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ ان پر اٹھا کھڑا کریں گے، اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب نازل کی ہے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کرنے اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور زیادتی کرنے سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ یہ بڑی ہی جامع آیت ہے، یہ جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے نا، اور یہ اس میں تین چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ کرنے کے کام، عدل و انصاف کرنا یا اعتدال اختیار کرنا، اللہ کے بارے میں زیادتی سے بچنا، مخلوق کے بارے میں عدل کرنا، اور بغی کیا ہے، اور سوری احسان کیا ہے، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا، اگر وہ نہ کریں پھر بھی کرنا، اور رشتہ داروں کو دینا، وقت دینا، ان کی عادت کرنا، ان کے دیگر حقوق ادا کرنا، مالی مدد کے محتاج ہیں تو سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ اور تین چیزوں سے منع کیا گیا، فحشاء کھلی برائی، قبیح برائی، اور منکر جس چیز سے روکا گیا ہو، جس کا انکار کیا گیا ہو، اور بغی سرکشی یعنی دوسروں کے حقوق پر دست درازی۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم عہد کرو، اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ کو گواہ بنا کر جو بات تم نے کہی اب اس کو پورا کرنا ہے، اب تمہیں اس عہد و پیمان کو توڑنا نہیں۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس میں زیادتی کرنے کا بہانہ بناؤ تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادہ بڑھی ہوئی ہو۔ بے شک اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے، اور یقیناً وہ قیامت کے دن تمہارے لیے ضرور وہ چیزیں واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یہاں ایک مثال بیان کی گئی ہے، ضروری نہیں کہ وہ عورت کہیں ایگزسٹ بھی کرتی ہو، لیکن جو بھی یہ مثال سنے گا وہ سوچے گا کہ کس قدر احمق عورت تھی کہ اپنے سارے دن کی محنت، سارے دن کی کمائی کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی تھی۔ تو اسی طرح جو لوگ قسمیں کھا کے پھر قسمیں توڑتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے، ضرور پوچھے جاؤ گے۔ اور اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل نہ جائے اور تم سزا کا مزہ چکھو، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی اگر انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے تو جو اس کو دیکھ رہا ہوگا وہ شاید دین سے نکل جائے کہ اچھا یہ مسلمان ایسے، اور پھر ان کے بھٹکنے کا بھی عذاب اس کو ہوگا جس نے یہ غلط کام کیا ہوگا۔ یعنی تمہاری دھوکہ دہی اور بدعہدی کو دیکھ کے کوئی شخص مرتد نہ ہو جائے، یا عہد توڑنے والا شخص خود کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور بنیادی طور پر مسلمانوں کو عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے۔ اور تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ کا نام لے کے، قسم کھا کے، یا اللہ کے نام سے وعدہ کر کے اگر تم نے کسی سے کوئی کانٹریکٹ کیا اور پھر اس لیے اس کو توڑ دیا کہ اس کو توڑنے میں اب تمہارا فائدہ زیادہ ہے، تو پھر یہ جو کچھ کمایا یہ متاع قلیل ہے، دنیا کا فائدہ۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کے بہترین اعمال کا اجر ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے؟ گن سکتے ہیں ساری چیزوں کو جو اس کے آپ مالک؟ نہیں نا، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں، اور پھر وہ چیزیں نہیں صرف جو ہماری پرسنل بلانگنگس ہیں، وہ بھی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں گھر میں۔ جب موونگ ہوتی ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے نا کہ کیا کچھ اکٹھا کیا ہوا۔ بہرحال اچھی چیزیں ہوں یا بری، جو بھی ہمارے ہاتھ میں، سب ما عندکم ینفد، سب جانے والا ہے، سب ختم ہونے والا ہے، اور باقی کیا ہے جو اللہ کے پاس رکھوا دیا، اپنے ہاتھ سے دے کے جانا ہی بہتر ہے۔ اور جو صبر کریں گے ان کے لیے پھر ان کے اعمال کی بہترین جزا ہے۔ تو یہاں اللہ نے قسم کھا کر صبر کرنے والوں کو جزا دینے کا وعدہ کیا ہے، واو قسمیہ ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان شرط ہے، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور ہم انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ دیکھیں مرد اور عورت دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔
صرف مردوں کا نہیں، تاکہ عورتیں اپنے آپ کو کمتر یا محروم نہ سمجھیں یا کوئی اور انہیں ایسا نہ سمجھے۔ اسلام کے علاوہ کہیں عورت کو یہ عزت نہیں ملی۔ اور حیات طیبہ سے مراد پاکیزہ روزی، سچی عزت، سکون اور اطمینان، دل کا غنی ہونا، اللہ کی محبت، ایمان کی لذت، سبھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جو انسان کو ایمان اور عمل صالح کی بدولت نصیب ہوتی ہیں۔ اور پھر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کا سکون بھی ہے۔ اور پھر بذات خود نیک کام کرنے کا ایک اجر ہے، ایک مزہ ہے، یعنی نیک کام کر کے انسان کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ برا کام کر کے ہرگز نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، ان کے پاس دنیا بھر کے سامان ہوتے ہیں مگر ان کا دل پھر بھی خوش نہیں ہوتا، اور صرف زبانی کلامی ماننے کی حد تک بھی بات نہیں بنتی جب تک کہ اللہ کی پہچان نہ ہو کہ وہ ہے کون۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں، کیونکہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی وسوسے ڈالتا ہے، اور بچاؤ کے ذریعے بھی اختیار کرنے چاہیے۔ بے شک اس کا کوئی زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ایمان اور توکل اگر انسان کے اندر ہو تو شیطان غالب نہیں آ سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، تو شیطان جو ہے وہ ایمان والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش سے باز نہیں آتا، اور بعض لوگ وقتی طور پہ متاثر بھی ہو جاتے ہیں مگر اللہ کے ڈر سے پھر واپس پلٹ آتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، بے شک اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے شرک کرنے والے ہیں۔ یعنی شیطان کا زور کس پہ چلتا ہے؟ جو اس کو دوست بنا لیتے ہیں، یعنی اس کی ہر بات ماننے لگتے ہیں اور اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یا جو اس کی وجہ سے شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور جب ہم کسی ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدل کر لاتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بے شک آپ تو خود گھڑ کر لانے والے ہیں بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی پہلی آیت کا حکم منسوخ کر کے نیا حکم جب لاتے ہیں تو پھر یہ باتیں بناتے ہیں، اور ان کی باتیں بنانے کی وجہ کیا ہے کہ یہ بے علم ہے۔ اور اس کو اپنے ذاتی تجربے سے دیکھیں، جو لوگ آپ کو جانتے نہیں ہوتے وہی آپ کے خلاف باتیں بناتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آیا، تثبیت قلب کے لیے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو ایک انسان یہ قرآن سکھاتا ہے، حالانکہ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں عجمی ہے، اور یہ واضح عربی قرآن ہے۔ یعنی نزول قرآن کے حوالے سے اب ان کا ایک اور اعتراض ہے کہ ان کو اللہ نے نہیں دیا قرآن بلکہ کوئی انسان سکھاتا ہے، اور یہ قرآن کی کتنی بڑی توہین ہے کہ اسے کسی آدمی کا کلام کہا جائے جو کہ ہے نہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہدایت کا مطلب سیدھی راہ دکھانا بھی ہوتا ہے اور اس پر چلنے کی توفیق دینا بھی، اور یہاں دوسرا معنی مراد ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ تو وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ دراصل جھوٹے ہیں۔ یعنی نبی اللہ پہ جھوٹ نہیں بولتا۔ جو کوئی اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کرے سوائے اس کے جو مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مگر جو کفر کے لیے سینہ کھول دے تو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور یہ کہ اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، یعنی دیکھنے، سننے اور سمجھنے پر مہر لگا دی گئی، کیونکہ ضد اور عناد کی وجہ سے یہ حق کا ٹوٹل انکار کرتے ہیں، اس لیے پھر وہ وعظ و نصیحت کی باتیں سنتے بھی نہیں، اور سن لیں تو سمجھتے ہی نہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی آخرت میں کیوں خسارہ ہوگا؟
کیونکہ انہوں نے وہ نہیں کیا جو آخرت کے لیے ریکوائرڈ تھا۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دونوں گروہوں کو بتا دیا گیا کہ کس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ جس دن ہر شخص اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ناحق کسی کو سزا نہیں دے گا، بس جو کیا ہوگا وہی ملے گا۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو امن والی اور اطمینان والی تھی، آمنتاً مطمئنتاً، اس کا رزق اس کے پاس ہر جگہ سے بافراغت آتا تھا، کھلا، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بدل دیتا ہے جب انسان نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ اور یہاں اشارہ ہے مکہ کی طرف، اور ویسے کوئی بستی بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی قومیں، فرعون کی قوم دیکھیں، کتنی سرخیز زمین تھی ان کے پاس، کتنی زبردست تعمیرات تھی، لیکن کیا ہوا؟ پھر اسی طرح عاد اور سمود اور باقی قومیں، لیکن مکہ میں یہ اوصاف سب سے زیادہ تھے، کیونکہ باقی جگہوں پر امن کی گارنٹی نہیں تھی، تو مکہ تو ایک پرامن جگہ تھی، اور بیت اللہ میں امن کی فراوانی تھی، اور پھر رزق کی فراوانی بھی تھی، کیونکہ سارے لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے، اور یہاں زبردست تجارت ہوتی تھی۔ باہر کے سبزیاں اور پھل آج نہیں، پہلے سے آتے تھے یہاں پر، جو آنے والے قافلے اپنے ساتھ لے کر آیا کرتے تھے اور آ کے تجارت کرتے تھے۔ اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تھا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، لہٰذا عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑ لیا کہ یہ ظلم کر رہے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سو اللہ نے جو تمہیں حلال اور عمدہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ سحری کھا کے روزہ رکھنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کھانا زیادہ عبادت ہے، نہیں، ضرورت کا کھانا سراسر عبادت ہے، زیادہ کھانا بھی اسراف ہے، اور کم کھانا بھی اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ سو اللہ نے جو تمہیں حلال اور عمدہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ کھانے کے بعد شکر ادا کرنا نہیں بھولنا، اور یہ ایمان والوں کے لیے حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور شکر عبادت ہے۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور وہ چیز بھی جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو کوئی مجبور کر دیا جائے، جبکہ نہ تو وہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ہی حد سے گزرنے والا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ کہو اس چیز کو جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ سکو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی جب اللہ نے تمہارے لیے حلال اور حرام کو خود واضح کر دیا ہے تو اب اسی کے پابند رہو، اور یہ جرات مت کرو کہ تم اپنے طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام کرو، جیسے عربوں نے کر رکھا تھا، بحیرہ اور صائبہ اور حام اور وسیلہ بنا رکھے تھے۔ وہ خود سے انہوں نے حلال جانوروں کو حرام کیا ہوا تھا اپنے اوپر یا اپنے سوسائٹی کے کچھ سیگمنٹ پر۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ہمیں ان کو حرام نہیں کہنا، اور جن کو حرام کہا ہے اس کو حلال نہیں کہنا۔ متاع قلیل، اگر دنیاوی فائدوں کے لیے ایسا کر رہے ہو تو یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے، ہم نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو ہم اس سے پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برے عمل کیے، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، بے شک اس کے بعد آپ کا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت کی نوید ہے، خوشخبری ہے ان سب لوگوں کو جو توبہ کے بعد اصلاح کر لیں اپنی۔ اور جہالت کا مطلب صرف لا علمی نہیں ہوتا، بلکہ بے وقوفی اور اکھڑ پن بھی جہالت ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا
قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور یکسو تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی ناموری رکھ دے۔ تو اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشرکین مکہ ہوں یا یہود ہوں نصارہ ہوں، سب ان کی عزت کرنے والے ہیں اور ان کی ملت کی پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا خوبیاں تھیں ان میں؟ شاکرا لانعمہ، پیچھے شکر کا حکم دیا گیا نا، یہ خوبی ان کے اندر تھی، اس کی نعمتوں پر شکر گزار تھا، حالانکہ آزمائشیں کتنی آئیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ان کا اچھا ان پر آزمائشیں، اللہ نے اپنے دوست کو آزمایا تھا۔ تو اگر آج ہم انسانوں میں سے کسی پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو یہ سزا نہیں ہے ضروری طور پر، کیونکہ لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں کی پکڑ آئی ہوئی ہے نا، فلاں بیماری میں گر گیا یا کوئی اور رزق کی کمی ہو گئی یا کوئی مشکل آ گئی، تو وہ سمجھتے پتہ نہیں کون سے گناہ اس نے کیے ہوں گے۔ تو ضروری نہیں کہ وہ، ٹھیک ہے گناہوں کی وجہ سے بھی تکلیفیں آتی ہیں، لیکن بعض تکلیفیں اللہ کی محبت کی وجہ سے بھی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، وہ آزمائش میں پورے اترے، وہ اس کی نعمتوں پر شکر گزار تھا۔ آزمائشوں کا کہیں گلا شکوہ ملتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اتنا کیوں آزمایا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں آزمایا؟ اس نے اسے چن لیا۔ دیکھیں امتحان کے بعد پاس ہو کے ہی آپ اگلے گریڈ میں جاتے ہیں نا، تبھی درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو ایگزام نہیں ہوگا، امتحان نہیں ہوگا تو اگلے درجے پہ کیسے جائیں گے؟ زندگی میں جب تک آپ چیلنجز قبول نہیں کریں گے نا تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کے اندر اللہ نے بعض اوقات بے پناہ پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے، لیکن آپ نے کوئی سکل سیکھی نہیں ہوتی، کچھ کیا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو کوئی رگڑا ہی نہیں دیا ہوتا کہ چمک جائیں، تو پھر کون آپ سے فائدہ اٹھائے گا؟ اس کی نعمتوں پر شکر گزار تھا، اس نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی۔ اب ان کے سیدھے رستے پر ہونے کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جس نے پورا حق ادا کر دیا، وفا کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی عطا کی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ حضرت یوسف نے تو دعا کی تھی نا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ان کے بارے میں گواہی آ گئی کہ وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے نا، اس لیے اس کا بار بار ذکر آ جاتا ہے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجئے جو یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ بے شک ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جو اس کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر جمعے کے دن کی تعظیم واجب کی تھی، مگر انہوں نے اختلاف کر کے ہفتے کا دن مقرر کر لی اور پھر اس کی بھی پاسداری نہیں کی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے اس طریقے پر بحث کیجیے جو بہترین ہو، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی وہ خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو ہم پر کیا لازم ہے؟ اللہ کی طرف کسی کو بلائیں، دین کی دعوت دیں تو کیا کریں؟ حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، بلنٹلی نہیں، اپ فرنٹ ہو کے نہیں، اور دوسرے دلیل کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کے اصول ہیں۔ اور اگر کہیں جدال ہو تو یعنی جھگڑا ہو، کوئی بحث ہو تو بہت عمدہ طریقے سے، غصے سے نہیں اور جارحانہ حملے کر کے نہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم تکلیف دیے گئے، اور اگر تم صبر کر لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، صبر کی بھی توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔ اور آپ ان پر غم نہ کیجئے اور نہ کسی گھٹن میں مبتلا ہوں، اس سے جو چالیں یہ چل رہے ہیں۔ آخر میں پھر صبر کرنے کا حکم آیا ہے، اور صبر کر لینے میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں، بلکہ صبر اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ تو جس کو صبر کی دولت مل گئی وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کب صبر عطا کرتا ہے؟ جب انسان اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ آپ اپنی قوم کے ایمان نہ لانے پر غم نہ کریں، کیونکہ آپ اتنا اپنے آپ کو غمگین کرتے تھے کہ فرمایا کہ شاید آپ اپنی جان گھلا دیں. آپ فکر نہیں کریں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقوی اور احسان کے مقام پر فائز ہیں، اس لیے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. یہ ایک میسج ہے جو آپ کو دیا گیا ہو، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا غم سے کیا تعلق. جب غم کا دورہ پڑنے لگے نا یا کوئی پریشانی کا، تو کہا کریں اللہ ہے نا، اللہ تو ہے، تیرے ہوتے ہوئے میں کمزور پڑ جاؤں، تیرے ہوتے ہوئے میں ہار جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، بس مجھے تیری مدد چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ ہر متقی کے ساتھ، ہر محسن کے ساتھ. تو صبر، تقوی اور احسان کا سبق یاد رکھیں، اللہ کی مدد آتی رہے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.